अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को एक खूबसूरत वाक़या सुनाया बनी इसराइल का। उस वाक़या को आप भी सुनेंगे। उस वाक़या में उम्मत के लिए, हमारे लिए बहुत सारी बातें सीखने को है। चलिए उस बयान को, उस वाक़या को मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की ज़ुबानी पहले सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को एक बहुत खूबसूरत वाक़या सुनाया। हदीस पाक का मैं खुलासा और इस वाक़े से मिलने वाले चंद मदनी फूल पेश करूँगा। प्यारे आका ने फरमाया कि 3 दोस्त थे, वो कहीं ट्रैवल पे गए। अब जब ट्रैवल पर गए तो रात हो गई। अच्छा, ये वाक़या बनी इसराइल का है, यानी नबी पाक की आमद से भी हज़ारों सैकड़ों साल पहले। इट मीन्स आज से हिसाब करें तो कई हज़ार साल पुरानी बात है। तो उस ज़माने में ना रोड थे, ना होटल्स होती थी, ना रेस्टोरेंट होते थे। लोग ऊँटों घोड़ों पे सफ़र करते थे। रात होती थी तो किसी जगह पर खैमा लगा लेते या किसी गार में चले जाते, सो जाते थे। तो नबी पाक फरमाते 3 दोस्त गए और रात हो गई तो उन्होंने एक गार में, एक केव के अंदर जगह ढूंढी, उसको सफाई की और उसके अंदर वो सो गए। अब हुआ ये कि जब वो सोए तो एक बड़ा सा पत्थर, बड़ा सा माउंटेन का हिस्सा जो है, लैंड स्लाइडिंग जिसको आप कहते हैं, वो नीचे आई और उन्होंने उस गार को बंद कर दिया। अब वो तीनों दोस्त उस गार में कैद हो गए। मोबाइल फ़ोन तो था नहीं कि किसी को हेल्प के लिए बुलाते, लोकेशन शेयर करते। तो वो समझ गए कि अब किसी को पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ हैं, तो हम भूखे प्यासे उसी गार में मर जाएंगे। तो तीनों दोस्तों ने सोचा कि अब इस केव की बाहर निकलने की तो कोई सूरत नहीं है। अब एक तरीका है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। ऐसा करो, बारी बारी दुआ करते हैं और हर बंदा अल्लाह की बारगाह में अपनी किसी नेकी का वसीला, वास्ता पेश करे और दुआ करे। एक बंदे ने हाथ उठाया, कहा या अल्लाह, मैं अपने माँ बाप की बड़ी मोहब्बत करता हूँ, माँ बाप की बड़ी खिदमत करता हूँ। एक रात ऐसा हुआ कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ, रात को आकर फिर जानवर से दूध निकाल कर पहले माँ बाप को पिलाता हूँ, फिर बच्चों को पिलाता हूँ। तो मेरे मालिक, मैं एक दिन रात को आया तो जब बकरी से दूध निकाला, वालिदैन के पास गया तो वालिदैन सो गए थे, लेट हो गया था। बच्चों ने कहा कि हमें दूध पिला दें। मैंने कहा नहीं, पहले माँ बाप को पिलाऊंगा। सारी रात अपने माँ बाप के सराहने खड़ा रहा, जब तक वो सोते रहे मैं खड़ा रहा। जब उनकी आंख खुली तो मैंने दूध पेश किया, उसके बाद अपने बच्चों को दूध पिलाया। मेरे मौला, अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है, ऐ अल्लाह इस गार से हमें निकाल दे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, वो जो पत्थर था, वो जो माउंटेन रॉक थी, वो खुद ब खुद सिरकने लगी। इतनी तो हिल गई, लेकिन अभी इतनी जगह ना बनी कि वो बाहर निकल सकते। दूसरे ने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह, मेरी एक कज़न है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, अच्छी लगती है मुझे। एक बार वो गरीब औरत है, गरीब लड़की है, कुछ कर्ज़े के लिए मेरे पास आई और जब पैसे मांगने लगी तो मुझ पर शैतान ने हमला किया और मैंने उसको कहा कि पैसे तो दे दूंगा मगर तुम्हें मेरे साथ गलत काम करना पड़ेगा। वो बेचारी गरीब थी, परेशान थी, राज़ी हो गई। मगर जब मैं उसके करीब हुआ, कोई देखने वाला नहीं था, तो उसने फिर मुझे कहा कि ऐसा मत करो, अल्लाह से डरो, ये गलत काम है। या अल्लाह, उस दिन मुझे कोई रोकने वाला नहीं था, मगर उसके उस जुमले ने मेरे दिल पर असर किया और मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए उस लड़की को छोड़ दिया। ए करीम, अगर ये अमल मैंने तेरी रज़ा के लिए किया, ए अल्लाह इस गार से निकाल दे। हदीस के अल्फाज है, वो पत्थर और थोड़ा सा सिरकता है, मगर अभी भी इतनी जगह नहीं होती कि वो ना बाहर निकल सके। तीसरे दोस्त ने हाथ उठाए, कहते या अल्लाह, मैं एक कारोबार करता हूँ। एक बंदा आया, उसने मेरे पास मजदूरी की, अपनी मजदूरी के पैसे भूल गया। मैंने वो पैसे अपने कारोबार में लगा दिए और हिसाब भी नोट कर लिया। कुछ अरसे बाद वो बंदा आया, कहता साहब, आपको याद होगा कुछ महीनों सालों पहले मैंने काम किया था, पैसे दे दे। तो मैंने कहा ये जितने जानवर हैं, बकरियां और ऊँट वगैरह, ये सब तेरे हैं। वो हंसने लगा, हुजूर मेरे थोड़े पैसे थे, इतना सारा मेरा कैसे हो सकता है। कब मैंने तेरे पैसे कारोबार में लगाए, तेरा शेयर बना दिया था, अब तू आया तो सारा ये तेरा है। या अल्लाह, वो बड़ा खुश हुआ, दुआएं देता हुआ सारा सामान ले गया। मालिक, अगर वो ईमानदारी वाला काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया था, ए अल्लाह इस गार से निकाल दे। हदीस के अल्फाज है, वो पत्थर और सिरकता है और वो तीनों दोस्त उस गार से बाहर निकल जाते हैं। अब ये एक हदीस और एक वाक़या है, लेकिन यकीन जानिए इतने मदनी फूल हैं, इतनी बातें सीखने को है। सबसे पहली बात तो अकीदे की कर देता हूँ, कन्फ्यूजन बहुत सारों की दूर हो जाएंगी। अगर अल्लाह की बारगाह में वास्ता पेश करना जायज़ ना होता तो नबी पाक कभी ये वाक़या अपने सहाबा को ना सुनाते। तो
تو بات سمجھ آتی ہے. حدیث میں آقا صحابہ کو سنا رہے کہ پچھلے زمانے کے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا واسطہ وسیلہ پیش کیا, اللہ نے مدد فرمائی. تو ساڑھے عمل تو تھوڑے ہیں, مگر اللہ کے ولیوں کا واسطہ پیش کریں تو کیوں نہ بگڑی بن جائے گی. تو کنفیوز نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف. سب سے پہلی چیز جو سیکھنی ہے نا, دعا. کدھر بھی پھنس جائیں, کدھر بھی اٹک جائیں, ہمت نہیں ہارنی ہے. کتنا بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو, ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے, واقعی فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ حل نہیں ہوگا. ہم اپنی دماغ سے سوچتے ہیں نا, کوئی قرضے میں پھنس جاتا ہے, کوئی بیماری میں پھنس جاتا ہے, کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جناب آخری سٹیج ہے, نہیں ہوگا. کسی کو لوگ کہتے ہیں اتنا قرضہ, بندہ کیلکولیٹر چلاتا ہے, یار ساری زندگی بھی کماؤں گا تو قرضہ نہیں اترے گا. گھر میں کبھی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے, بندہ کہتا ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا, فیملی ٹوٹ جائے گی, تباہ ہو جائے گی. اور بعض اوقات جب ایسی امیجنیشن آ جاتی ہے نا کہ یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا, تو اب بندہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے, ختم, ڈیڈ اینڈ. یا تو خودکشی کی طرف جاتا ہے, یا خود بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. دیکھیے ایک بات پہلے سمجھ لیجئے, میں اور آپ کمزور ہیں, ہماری عقل محدود ہے, ہم بندے ہیں, ہمیں لگتا ہے بڑا مسئلہ ہے, مگر جس رب کے بندے ہیں نا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مجھے لگتا ہے بڑا پرابلم ہے, اس خالق کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ رب چاہے, آپ پڑھیں نا قرآن, حضرت یوسف کو بھائیوں نے مار کر باندھ کر کنویں میں ڈال دیا. کتنا گہرا کنواں تھا, وہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ نے اس کنویں سے بھی نکالا اور حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر, جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں, جس کے بھائی مار رہے ہوں, اس شخصیت کو پورے مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ نہیں پتا, آگے دریا تھا, پیچھے فرعون تھا, اور فرعون کا لشکر قتل کرنے آ رہا تھا. مگر جب رب راستے نکالتا ہے تو دریائے نیل نے حضرت موسیٰ کو راستہ بھی دیا, اور اس کے بعد موسیٰ کے لشکر جب اس راستے پر, فرعون کے لشکر اس راستے پر چلتے ہیں, تو میرے رب نے اسی راستے پر بلا کر ان کو غرق بھی کیا. ہمیں اور آپ کو لگتا ہے ختم, آگے کھائی, میں تو گیا, پیچھے دشمن, آگے کھائی, میں تو ختم ہو جاؤں گا, مارا جاؤں گا. نہیں, میں اور آپ کمزور ہیں, میرا رب بہت طاقتور ہے, وہ قادر ہے. اس پہ بھروسہ تو کرو. کیوں مایوس ہوتے ہو, کیوں ہمت ہار جاتے ہو؟ اس سے دعا تو کرو, اس کو پکارو تو صحیح. میرا رب چاہے نا, بھول گیا آپ حضرت ابراہیم کا واقعہ, 18-20 سال کا نوجوان ہے, اور نمرود نے ایسی آگ لگائی کہ قریب کوئی نہ جا سکتا تھا, اوپر سے پرندے فلائی نہیں کر سکتے تھے. اور جب حضرت ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں حضرت ابراہیم سے کہ ابراہیم آپ کہیں تو ابھی بارش برسا دے, ابھی ہوا چلائیں, آگ بجھا دیں. کہتے ہیں نہیں, مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے, میرا رب دیکھ رہا ہے. تو جبریل امین آتے ہیں کہ ابراہیم ٹھیک ہے, ہم سے مدد نہیں لے رہے, اللہ سے تو مانگ لو, اللہ سے تو مدد مانگ لیں. کہتے ہیں رب دیکھ رہا ہے, اگر مدد کرنی ہے تو کر دے گا, اگر اسے منظور ہے میرا جلنا تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. حضرت ابراہیم کا اللہ پر بھروسہ تو دیکھو نا, کیا ہوا؟ وہ آگ قریب سے لوگوں کو جلا رہی ہے. حضرت ابراہیم ایک روایت کے مطابق 7 دن, ایک روایت کے مطابق 15 دن, اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہتے ہیں, اور وہ آگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کرتی ہے. شاعر مشرق نے ایسے نہیں لکھا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایکچوئل ریکوائرمنٹ اللہ پر بھروسہ ہے. ہاں, آج بھی اگر وہ ایمان آ جائے نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن جائے گی, وہ ایمان تو لاؤ نا. تو پتا کیا چلا, کتنے واقعات سناؤں آپ کو. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ نہیں پتا, کہاں تھے وہ؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے نا. کبھی سنا ہے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں جا کر زندہ نکلے؟ کئی دن, کہتے اندھیرا تھا, نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا, مگر رب کو پکار رہے تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پکارے تو صحیح. تو اے میرے پیارے اسلام, یہ واقعہ درس دے رہا ہے, پکار کر کیا رہا ہے. جب بھی کسی بڑی پرابلم میں آپ پھنس جائے نا, اللہ کو یاد کریں, مایوس نہ ہونا.
پہلے بھروسہ چاہیے، یقین. ہمارا پرابلم یہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ نہیں رکھتے. یار میں دعا مانگ تو رہا ہوں، ہونا نہیں ہے، پھر نہیں ہونا. ہاں یہ یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے جس کو رب پر ہی بھروسہ نہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. روایتوں میں آداب میں لکھا ہے سب سے پہلا فارمولا یہ یقین ہونا چاہیے، بلیف. جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے پر قادر ہے اور وہی نکالے گا. اور رب نے وعدہ کیا ہے تو اس لارڈ، تو اس وڈیرے، تو اس شخصیت، اس کے پاس فائل بھاگ، اس کے پاس جا. جو ساری کائنات کو نوازنے والا ہے اس کے پاس نہیں جاتے، سب کے پاس جاتے، رب کے پاس نہیں جاتے. ہمارا کتنا دوری ہو گئی اللہ سے، کیوں نہیں کرتے دعائیں؟ آپ کو پتا ہے میرے آقا کتنی دعائیں کرتے تھے، سب کو پتا ہے. بچوں سے بھی پوچھو، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کتنی دعائیں. ایون واش روم جانے سے پہلے دعا، باہر نکل کر. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی قدم قدم پر رب سے مانگ رہے ہیں، قدم قدم پر اسے پکار رہے ہیں. ہمیں ہفتوں ہو جاتے ہم دعا نہیں کرتے، اور دعا بھی کرتے تو بے دلی کے ساتھ. پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں، آمین آمین، پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہ کرو. دعا آپ کے پاس ایک ایسا سولیوشن ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. میرے پاس یہ ہتھیار موجود ہے اور میں دنیا کے دھکے کھاؤں، کیوں جاؤں کسی کے پاس؟ دوستو آپ نے بیان کو سنا اور اس واقعہ کو بھی سماعت کیے. اس بیان سے آپ کو کیا سیکھ ملی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دوستو جب کبھی آپ ایسی مصیبت میں پھنسے یا ایسی بلاؤں میں پھنسے یا ایسی مشکلات میں پھنسے کہ آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو امید مت ہارنا، بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف نظر رکھنا. اللہ آپ کے مصیبت، آپ کے مشکلوں کو چٹکیوں میں دور کر دے گا. وہ مصیبت اور مشکل ہمارے لیے پہاڑ جیسا ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں ہمارے مصیبت کا کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ چاہے تو منٹوں میں ہمارے مشکل حل ہو جائے گا، ہماری پریشانی، ہمارے مصیبتیں دور ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی مت ہونا. دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.